1985 سے 1988 کے دوران پاکستان کے وزیر اعظم رہے محمد خان جنیجو۔ 1985 سے 1988 کے دوران پاکستان کے وزیر اعظم محمد خان جنیجو۔ پاکستان نے ایٹمی دھماکے کب کی؟ 1998 میں، یہ ہائی لائٹ ہے۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر 9/11 کا واقعہ پیش آیا، کب پیش آیا؟ 2001 میں پیش آیا، یہ 2001 میں، اس کو ہائی لائٹ کر۔ 1988 کے صدارتی انتخاب میں صدر پاکستان بنے، کون بنے؟ غلام اسحاق خان، اس کو میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں۔ غلام اسحاق خان جو ہیں یہ 1988 کے صدارتی انتخاب میں پاکستان کے صدر بنے۔ نیچے چلے جائیں۔ آئین 1973 میں جس ترمیم سے اراکین اسمبلی کی فلور کراسنگ پر پابندی لگائی گئی وہ ہے کون سی ترمیم ہے؟ 14ویں ترمیم۔ اچھا، اس کے بعد ہے جی یوم تکبیر سے کیا مراد ہے؟ 28 مئی 1998 کو پاکستان نے صوبہ بلوچستان کے پہاڑی مقام چاغی پر ایٹمی دھماکے کیے، اس طرح پاکستان ایٹمی مالک کی فہرست میں شامل ہو گیا۔ پاکستان عالم اسلام کا پہلا ایٹمی ملک ہے۔ ان ایٹمی دھماکوں کی یاد میں ہر سال 28 مئی کو یوم تکبیر منایا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے جناب دیکھیں تو جنرل پرویز مشرف کے نافذ کردہ مقامی حکومتوں کے نظام کے 3 بنیادی مقاصد۔ اب اس کے مقاصد کیا تھے؟ جنرل پرویز مشرف نے 14 اگست 2001 سے مقامی حکومتوں کا نظام لوکل گورنمنٹ سسٹم نافذ کیا۔ اب اس کے 3 مقاصد تھے: وسائل کی ضلعی سطح پر دستیابی، نمبر 2 مقامی معاملات مقامی سطح پر حل کرنا، نمبر 3 اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی۔ اس کے بعد آگے کویسچن نمبر 3، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے شروع کیے گئے منصوبوں کے نام لکھیں۔ ان میں پہلا منصوبہ ہے دیامر بھاشا ڈیم کا، دوسرا ہے جی احساس پروگرام کا، تیسرا ہنرمند نوجوان اور ہنرمند پروگرام کا، چوتھا منصوبہ ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کا، اور 5واں منصوبہ ہے پلانٹ فار پاکستان 10 بلین ٹری پروگرام، پلانٹ فار پاکستان 10 بلین ٹری پروگرام۔ اچھا، اس کے بعد نیچے چلے جائیں۔ موٹر وے کی اہمیت کیا ہے؟ یعنی موٹر وے کی اہمیت کیا ہے؟ اس کویسچن کو موٹر وے کے ذریعے ٹرانسپورٹ میں آسانی ہوگی۔ پہلا پوائنٹ، موٹر وے کے ذریعے ٹرانسپورٹ میں آسانی ہوگی۔ دوسرا پوائنٹ دیکھیں، شہروں کے درمیان فاصلہ کم ہو گیا۔ اب دوسرا پوائنٹ جو ہے شہروں کے درمیان فاصلہ کم ہو گیا۔ تیسرا پوائنٹ اس کا دیکھیں، موٹر وے کے ذریعے منڈیوں تک رسائی آسان ہوگی۔ موٹر وے کے ذریعے منڈیوں تک رسائی آسان ہوگی۔ یہ اس کے 3 پوائنٹ تھے۔ پاکستان صدر مملکت کے انتخاب کا طریقہ، یعنی پاکستان میں صدر کیسے بنتا ہے؟ پاکستان میں صدر مملکت کا انتخاب سینٹ، قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلیوں کے ارکان کرتے ہیں۔ اب اس سارے کو میں ہائی لائٹ کرتا ہوں، پھر دوبارہ پڑھتا ہوں۔ پاکستان میں صدر مملکت کا انتخاب سینٹ، قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلیوں کے ارکان کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے جی لانگ کویسچن۔ لانگ کویسچن میں ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں کی جانے والی زرعی اصلاحات۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد جنرل یحییٰ خان نے 20 دسمبر 1971 کو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو کو منتقل کر دیا۔ اب اس سارے کو ہائی لائٹ کر کے میں دوبارہ اس کو آپ کو سمجھاتا ہوں کہ مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا تو اس کے بعد جنرل یحییٰ نے 20 دسمبر 1971 کو کس کے حوالے اقتدار کر دیا؟ پیپلز پارٹی کے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے کر دیا۔ اچھا، اس کے بعد اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت کا آغاز ہوا۔ اب اس نے کام کیا کیے؟ بیسک یہ دیکھنا ہے اس نے زرعی اصلاحات کون سی اس نے زرعی اصلاحات کی۔ یہ تو صنعتی اصطلاحات ہیں، لیکن کویسچن یہ پوچھ رہا ہے زرعی اور صنعتی بلکہ دونوں۔ اچھا، صنعتی اصطلاحات میں اس نے ملکی معیشت کی تعمیر نو کی۔ ایک پہلا ہیڈنگ آ گیا ہمارے پاس، ملکی معیشت کی تعمیر نو کی خاطر صنعت کی بحالی اور ترقی کے لیے مزدوروں کو صنعتوں کی انتظامیہ میں مناسب اور مؤثر نمائندگی دی گئی۔
مزدوروں کے منافع میں صنعتوں کے منافع میں مزدوروں کا حصہ بڑھایا گیا۔ اس کے بعد آگے جی بونس کی ادائیگی، ملازمین کے لیے بونس کی ادائیگی لازمی قرار دی گئی۔ اچھا، اس کے بعد آگے چلے جائیں، صحت کی سہولتیں، مزدوروں کے لیے صحت کی سہولتوں کا اعلان کیا گیا۔ پھر آگے جناب مزدوروں کے زخمی ہونے، وفات پانے یا کسی حادثے کی صورت میں ان کو ملنے والے معاوضے میں اضافہ کیا گیا۔ گروپ انشورنس پانچواں، اور سوشل سیکورٹی، بہتر صنعتی ماحول پیدا کرنے کے لیے گروپ انشورنس اور سوشل سیکورٹی کا نظام نافذ کیا گیا۔ چھٹا ہے نیشنلائزیشن، ذوالفقار علی بھٹو نے مختلف اداروں کو قومی تحویل نیشنلائزیشن میں لینے کی حکمت عملی بنائی اور عام صنعتی اداروں، بینکوں اور بیمہ کمپنیوں اور تعلیمی اداروں کو قومی تحویل میں لے لیا۔ ملک کی تمام عام صنعتوں، بینکوں اور انشورنس کمپنیوں کو بھی تحویل میں لے لیا گیا۔ اس حکمت عملی کا مقصد ملک کے مالیاتی معاملات پر کنٹرول حاصل کرنا تھا۔ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان، اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان کا ادارہ قائم کیا گیا۔ اب زرعی اصلاحات اس نے کیا کیا کی؟ مالکیتی حد، پہلا پوائنٹ، زرعی اراضی کی مالکیتی حد 150 ایکڑ نہری اور 300 ایکڑ بارانی کی گئی۔ مالکیتی حد کی درستگی، زرعی اصلاحات میں زمین کی مالیت کی حد درست کی گئی، اس مقررہ حد سے زیادہ اراضی ریاست کی ملکیت قرار پائی۔ اس کے بعد ہے مزار عین کی بے دخلی، زمین سے مزار عین کی بے دخلی کا سلسلہ بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہے جی زمین کی تقسیم، جاگیرداروں